الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا قال الله تبارك وتعالى صلى الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ سارے بولو بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہیں یہ خواہشات کے بت ہیں، یہ نفسانیت کے بت ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، یہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین متاع ہے۔ آج کا مختصر بیان بھی عبادت اور ذکر کے حوالے سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، بزنس مین ہے، پالیٹیشین ہے، اٹرنی ہے، جو بھی ہے وہ کامیابی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ کی آف سکسیس مجھے مل جائے، جس کے بعد جو ہے میرے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اللہ پاک قرآن مجید جو ڈیوائن بک ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دونوں جہانوں کی سکسیس چاہیے نا تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ اس جہان کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، اگلے جہان کی بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ مسلمان صرف اس دنیا کی کامیابی کو پیش نظر نہیں رکھتا، نان بلیور کافر وہ تو صرف اس دنیا کی کامیابی کو دیکھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اور یہ دنیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروایا، قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب اعلان فرما دو کہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ تو جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کو رب قلیل کہہ رہا ہے، اور آخرت کی نعمتیں اور آخرت کے انعامات اور آخرت کی کامیابی کو اللہ کہتا ہے خیر والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ فرمایا آخرت باقی بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ فرمایا کائنات کی نعمتوں سے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے ان کا ذائقہ چکھا۔ سبحان اللہ۔ ایسی نعمتیں اللہ پاک نے اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی۔ اور یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کلمہ توحید ہے، لا الہ، سارے پیچھے تک آواز ہے، سارے بولو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا میں ہر ساورینٹی،
ہر اقتدار اعلیٰ، ہر بڑی سے بڑی طاقت، وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہے، اس کی نفی کرتے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا رولر، سب سے بڑا شہنشاہ، سب سے بڑا حاکم وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی حاکم مطلق ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ آیت پڑھو قرآن میں تو کہو قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں تو سارے شہنشاہوں سے بڑا شہنشاہ. حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، یہ پہلے رسول تھے زمین پر، پہلے رسول تھے جن کی طرف اللہ کی طرف سے کتاب اتری. حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہیں، تو جب ان کا آخری وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے تھے، تو اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا میرے بیٹے اگر زمین و آسمان اور دنیا کی ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو فرمایا میرا بیٹا یہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہے یہ بھاری ہوگا، تو زندگی میں کبھی اس کلمے سے غفلت نہ برتنا. تو مفہوم یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں تو کامیاب ہو جائے. اللہ کا جلیل القدر رسول یہ خوشخبری دے کے جا رہا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. آج تو ہم جو ہے وہ نماز کے لیے آتے ہیں جمعے کے دن، تو اس وقت بھی کلمہ شریف جب پڑھا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ پڑھا بھی صرف اہل سنت والجماعت کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے. باقی تو ایک طرف کا سلام پھیرا اور دوسری طرف کا پورا سلام نہیں ہوتا اور بھاگتے ہیں جوتے پہننے کے لیے. جبکہ افضل الذکر، حدیث میں فرمایا سارے اذکار سے جو اعلیٰ ذکر ہے، افضل ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. سارے ذکروں سے زیادہ فضیلت والا لا الہ الا اللہ ہے، کہ جس میں ہر معبود باطل کی نفی کی گئی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا اس بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. تو اس اعتبار سے کر کے حضور نے ارشاد یہاں تک بھی فرمایا کہ دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر میل ہو جاتی ہے، ڈسٹ جم جاتی ہے، زنگ آ جاتا ہے. فرمایا قرآن مجید نے کہا ہے برآنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے لکل شیء ثقالۃ، فرمایا دلوں پر اگر زنگ چڑھ جائے غفلت کا، معصیت کا، گناہ کا، تو فرمایا جو دلوں کا ریگمار ہے نا، جس طرح ہر ڈسٹ کا ایک ریموور ہوتا ہے، ہر گند کو اتارنے والا، ایک زنگ کو اتارنے والا ریگمار ہوتا ہے، فرمایا اے غلامان مصطفیٰ دلوں پر اگر گناہوں اور غفلت اور معصیت کا زنگ چڑھ جائے تو جو ریگمار ہے وہ لا الہ، پیچھے تک آواز ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کی ضرب لگانے سے، جس کو بار بار پڑھنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دل اللہ کی محبت کے نور سے چمکنے لگتا ہے. اسی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ روزانہ 100 بار پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بعض علماء نے لکھا جو شخص 100 بار پڑھتا ہے اللہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر فرماتا ہے. اب اس کلمے کے اندر پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اس کے اندر انسپائریشن کتنی ہے، یہ کتنا سٹرینتھن کرتا ہے بندے کو، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی جرت اور اعتماد دیتا ہے، کتنا ٹرسٹ آتا ہے انسان کے اندر، کتنا وہ جرت مند بن جاتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ نمرود ہے اور اس کی بادشاہی ہے، اور ایک طرف ایک ابراہیم ہے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت سے وقت کے حکمران کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیری بادشاہی جھوٹی ہے، حقیقی اور سچی اور دائمی بادشاہی میرے رب کی ہے. کسی نے کہا تھا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا
مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں، کہ خواہشات نفسانیہ کی خفیہ پکچرز، تصویریں وہ ہمارے ذہن اور قلوب اور آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ ہے، وگرنہ کائنات میں جتنی طاقت انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے سے ملتی ہے، اتنی طاقت کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا بندے تیرے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر تاکہ عبد کا تعلق معبود سے جڑ جائے، تاکہ بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے۔ پوچھا حضور وہ تالا کس چیز سے کھلتا ہے اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا تیرے اور رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ کھلتا ہے لا الہ الا اللہ سے، وہ لا الہ الا اللہ سے وہ دروازہ کھلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو لا الہ الا اللہ کو مفتاح الجنہ، کی آف ہیون، جنت کی چابی، جنت کی کنجی حضور نے فرمایا ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ دروازہ جو تیرے اور رب کے درمیان ہے وہ کھلے گا لا الہ الا اللہ سے، گویا تو اللہ کا ذکر کرے گا، وہ دروازہ ہٹے گا اور تجھے خدا کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو دیکھیں نا آج ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات میں پریشان رہتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو شخص، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے، پاورفل ہو جائے، وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور فرمائے۔ اور قرآن مجید نے تو یہاں تک کہہ دیا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کا ساتھ ہی نہیں دیتا، اللہ ان کو محبوب بنا دیتا، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اس کو انگریزی میں ہم ول پاور کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی ول پاور بڑی سٹرانگ ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور بڑی سٹرانگ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، یہ جو تذبذب ہے نا کہ یہ میں کروں نہ کروں، نہیں، فرمایا جب ایک کام کے کرنے کا تو پختہ ارادہ کر لے، اس کے بعد رب پر بھروسہ کر، پھر رب تجھے فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا۔ اللہ تیرے اس پلان کو کامیاب کر دے گا جب تو رب پر بھروسہ کرے گا۔ ہیومن سٹرگل جو ہے اس کے اوپر تو بڑا زور دیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم جب دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی پھر ہمیں جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے جو ہیومن سٹرگل کو جو ہے پروف کرتا ہے کہ انسان، انسانی کوشش، انسانی جدوجہد، انسانی محنت آخری درجے تک رہنی چاہیے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تو پلانٹ لگا رہا ہے، پودا لگا رہا ہے، اور تجھے پتا چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے، قیامت واقع ہو گئی ہے، فرمایا تو پودا لگاتے رہنا، یہ میرے نبی نے انسانی جد و جہد کے اوپر لیکچر دیا کہ تو اپنی کوشش نہ چھوڑنا، اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، پیسہ بھی کمانا ہے تو اس سے کما کر بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے۔ ہیومن سٹرگل فار بیٹرمنٹ، اس کو قیامت آ بھی جائے تو فرمایا اس سے پیچھے نہ ہٹنا کہ تم یہ کہے کہ اب جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، فرمایا آخری لمحے تک جاری رکھنا، کیونکہ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور انسان جد و جہد اسی کے لیے کرتا ہے نا، آخری وقت میں بھی، جس دنیا میں جس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اگر ساری زندگی جو ہے وہ آرام کے کاموں میں لگا رہا ہے تو کیا وہ آخری وقت میں جو جد و جہد ہوگی وہ حلال کے لیے ہوگی؟ نہیں، اسی کام میں لگا ہوا ہوگا۔ اور جو آخری وقت تک حلال کے کام، جائز کام، دین کے کام، ایک شخص سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، صبح پوچھو جی مار گیا جی کچھ نہیں، جو ہے ہمیں پیسے نہیں آ رہے، انکم نہیں آ رہی، اللہ کے گھر کی مدد کرو، دین کی، نہیں جی بس کچھ نہیں، بس کچھ نہ پوچھیں۔ ایک شخص سے اس کی ساری سوچ یہاں، اور دوسرا کہتا ہے میں نے اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، ساتھ اللہ کے دین کی مدد و نصرت بھی کرنی۔
اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے جو طاقتور ہے کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسی وجہ سے کر کے جو ہے وہ اس کلمے کی بدولت ہی رسول کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت اپنا فرمایا تو حضور کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فرمایا اے لوگو، اور یاد رکھنے حضور نے متعدد مواقع پر جو ہے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا العرب نہیں فرمایا کہ اے عربو، یا اہل مکہ نہیں فرمایا کہ اے مکے والو. نہ مکہ کا ٹائٹل اختیار کیا، نہ قریشیت کا ٹائٹل اختیار کیا، نہ عرب کا ٹائٹل اختیار کیا. حضور علیہ السلام کو آغاز میں ہی اپنی دعوت کی عالمگیریت کے اوپر اتنا یقین کامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was standing on the top of mountain and he was addressing entire world. حضور فرما رہے تھے ساری کائنات کو ایڈریس کرتے ہوئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بس ایک کلمہ تمہیں کہتا ہوں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر دیکھنا تفلحوا، تم اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگلے جہان میں بھی کامیاب. اچھا بولو سبحان اللہ. دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا تاج اس ایک کلمے کے اندر ہے. میں نے سیرت طیبہ کی ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک بہت دانشمند عربوں کا شخص تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں اس نے حضور کی دعوت کے اندر چھپے ہوئے اثرات کو دیکھ لیا، اور حضور نے دعوت دی. اس جو قبیلہ تھا انہیں قبول نہیں کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک سچی بات بتاؤں کہ جتنی انسپائریشن اس شخص کے پیغام میں ہے نا، میرا ویژن کہتا ہے. اس نے کہا میری پریڈکشن یہ ہے، وقت آنے والا ہے کہ پورے عرب اور دنیا پر محمد نے چھا جاؤ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی ڈیپتھ کو سمجھ گیا اس ایڈریس میں کہ یہ جو پیغام دے رہے ہیں. اور دوسرا جملہ اس نے کہا کہ میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ تم بھی ساتھ دو، اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہوئے تو تمہارا ہی فرد ہوگا، اور اگر یہ جس طرح فرمائے کامیاب ہوں گے تو تمہاری عزت تم کو چار چاند رکھ جائے گا. تو یہ اس نے حضور کے پیغام کی گہرائی کو سمجھ لیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کلمہ تمہیں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہو، اور فرمایا تفلحوا، پھر کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ہم میں سے ہر شخص اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کتنا ذکر کرتے ہیں ہم 24 گھنٹوں میں. 5 نمازیں جو فرض ہیں، اوبلیگیٹری ہیں. ایک دن ملازم نہ آئے جاب پر تو برداشت کر دیا، 2 دن نہ آئے، 3 دن، تو پھر انسان وداؤٹ ریزن اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کو فائر کر دیتا ہے. مگر جس رب نے 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ اعلان کروایا، حیا علی الصلاۃ کم ٹو دا پریئر، حیا علی الفلاح کم ٹو دا سکسیس. فرمایا تو کامیابی فیکٹری میں، کمپنی میں ڈھونڈ رہا ہے، وہاں بھی کام کار ضروری ہے، سٹور پر، جاب پر، ملازمت میں، لیکن فرمایا تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس وقت میں رہے گی جب رب کے حضور سجدہ کرے، جب اللہ اپنی پیشانی دہلیز ربوبیت پر رکھے گا. تو فرمایا حیا علی الفلاح کم ٹو دا سکسیس، کامیابی کی طرف آ. نماز کیا ہے؟ نماز کامیابی ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. تو ہم کتنے لوگ ہیں جو 24 گھنٹوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز اور قضا بھی ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جاتا. حالانکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات سونے سے پہلے اس دن کی قضا نمازیں جو ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا کر لے. اگر نہیں کر سکا تو دوسرے دن، نہیں کر سکا تو کم از کم اگلے جمعے سے پہلے ہفتے بھر کی قضا فوت شدہ نمازوں کی تو قضا کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. بولو صبح شام اس کی اونچا بولو سارے، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح. تو سیدہ پاک آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے.
حیاداری کا عالم یہ تھا کہ حیادار بیٹی نے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا، واپس چلی گئی. لیکن جا کر اب ام المومنین نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں ایک کام آئی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف دیکھا تو واپس جا رہی ہوں. نبی پاک علیہ السلام فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تو زہرا آئی تھی کسی کام کے لیے، لیکن حضور مصروف تھے، واپس چلی گئی ہیں. اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ چلتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں. کہتے جب وہ گفتگو فرماتی تو ایسے لگتا رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں. وہ شبیہ مصطفیٰ تھی. اب نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے کر جانے سے قبل سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ ان کے گھر گئے ہیں اور کہا میری بیٹی دن کے وقت آئی تھی، کیا معاملہ تھا، کیا بات تھی؟ اچھا ان کا معمول بھی یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو کھڑی ہو جاتی، فقام علیہ قامت علیہ، حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتی، اور رسول اللہ کا معمول مبارک بھی یہ تھا. اب وہ اس واقعے کے اندر روایت میں آتا ہے کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹی لیٹی رہو لیٹی رہو. حضرت علی مرتضیٰ بھی جو ہے وہ بھی گھر میں فرمایا لیٹی رہو. میں رات اپنے حجرے میں جانے سے قبل یہ پوچھنے آیا تھا میری بیٹی کو مجھ سے کیا کام تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتوں کے اموال آ رہے ہیں، اموال غنیمت آ رہے ہیں مختلف جگہوں سے، میں سارا دن چکی پیس پیس کر تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں. میں آئی ہوں کہ ایک نوکرانی دے دیں، ایک خادمہ دے دیں، کوئی مجھے معاون دے دیں تو میں جو ہے وہ میرے لیے آسانی ہوگی. تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ابھی تو بدر کے جو لوگ تھے نا، بدر کے شہداء، ان کے یتیموں کے اندر میں نے موال تقسیم کیے ہیں. میری بیٹی جو ہے میرے پاس نوکرانیاں اور خادمے اپنے خاندان کے لیے اور تمہارے لیے نہیں ہے. ہاں میں تجھے ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، وہ تسبیح تم پڑھا کرو گی، میرا رب تیرے کاموں میں تیری مدد کیا کرے. اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے. بولو کیا نام ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ. کتنی مرتبہ بولو سارے؟ 33 بار، 33 ٹائم سبحان اللہ اور 33 ٹائم الحمدللہ. بولو 33 ٹائم اور 34 ٹائم اللہ اکبر. 34 ٹائم اللہ اکبر. فرمایا میری بیٹی یہ تسبیح پڑھا کرو ہر رات سونے سے قبل، تو فرمایا اللہ خود تیرے کاموں میں تیرا مددگار بن جائے. حضرت علی شیر خدا سن رہے تھے. روایت میں آتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا یقین آ اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے. کہتے ہیں مجھے اس تسبیح کی برکتوں پر اتنا یقین آ گیا کہ میں زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات کو سویا ہوں یہ تسبیح پڑھے بغیر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ رات کو سونے سے قبل یہ تسبیح پڑھتا. ہاں جب جنگ حنین ہوئی اس موقع پر مجھے مصروف رہا اور رات کے پھر آخری حصے میں جا کر کے میں نے اس تسبیح فاطمہ کو پڑھا، وگرنہ میں کبھی بھی نہیں سویا اس تسبیح کو پڑھے بغیر جس کو مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر عطا فرمایا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. بولو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. مگر رسول کریم علیہ السلام کی شہزادی لخت جگر وہ ایک دن بخار تھا، فرض نمازوں کے بعد نفل پڑھنے لگی رات کو. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کچھ لوگ راتیں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں ساری رات گزر جاتی ہے. کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے، کبھی ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل بیت مصطفیٰ تھے جو رول ماڈل تھے ہیومینٹی کے لیے، پوری ورلڈ کے لیے، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رول ماڈل تھا کرانا رات. اور انہی کی اتباع میں عاشق اور عارف لوگ بھی رات کے پچھلے پہر تا تو کہتے اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اقبال بھی جواب شکوہ میں کہتے ہیں میں نے اللہ سے بڑے شکوے کیے کہ یہ جو انگریز ہیں ان کے لیے حر قصور اور مسلمانوں کے لیے بیچارے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں پر
کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور اسی جواب شکوہ میں اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آیا اقبال تو اس امت کا رونا روتا ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل، وہ اس راستے کا متلاشی تو آئے۔ اچھا رات کو سجدہ کرتی اور اتنا لمبا سجدہ کرتی کہ کبھی کبھی ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا تھا کہ حضرت بلال حبشی صبح کی اذان دینی شروع کر، وہ سجدے سے سر اٹھا کے عرض کرتی یا اللہ تیری کتنی چھوٹی راتیں ہیں، تیری رات ختم ہو گئی ہے، تیرے رسول کی بیٹی کا ایک سجدہ ختم نہیں ہو، ایک رات تو ایسی بنانا میں دل کھول کر تجھے یاد کر سکوں، اپنا من جو ہے وہ راضی کر سکوں تیری بندگی اور عبادت اور سجدہ ریزی میں۔ آپ اندازہ کریں 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے رہیں گے، 6 گھنٹے کی کرکٹ کی کمنٹری دیکھتے رہیں گے، 5-10 منٹ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تسبیح کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، نماز جمعہ کے بعد 5-7 منٹ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس طرح جنگ لگی ہے اور ہم نے جلدی جلدی گھر پہنچنا ہے، اس سے کہ جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے بچنا ہے، وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک دن بخار ہے سخت، اور اس میں حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ فرض نماز کے بعد نفل پڑھ رہی ہیں، تو انہوں نے آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ اپنی جان پر رحم کرو، ترس کھاؤ، نماز فرض پڑھ دی، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے، سو جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے جو جملہ بولا قربان جائیے کائنات کی عورتوں کی، نہ بھائی کیا مقصد ہے، کائنات کی عورتوں کی عزتیں قربان جائیں سیدہ فاطمہ کے جوڑوں کے اوپر۔ انہوں نے جو جواب دیا، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نے جا کر اپنی بیویوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ بات سنانی ہے، اس خاتون کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، آپ سنائیں گے نا انشاءاللہ۔ انہوں نے جو جواب دیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے جو ہے وہ مجازی خدا اپنے خامد علی اور مرتضیٰ کو، حضور نے فرمایا نا کہ خامد کا درجہ اتنا ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے، آج تو معاملہ الٹا ہوا ہے، آج تو خامد سجدے کرتے پھر رہے جی، لیکن فرمایا بیوی کو حکم دیتا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ میرے مجازی خدا ہیں، مجازی مالک ہیں، ایک میرا مالکی حقیقی ہے، میں نے دن میں گھر کی صفائیاں کی، میں نے آٹا گوندا، پہلے چکی پیسی پھر آٹا گوندا، پھر روٹیاں پکائیں، کھانا تیار کیا اور حسن اور حسین کو کھلایا، بچوں کو کھلایا اور فرض نمازیں بھی پڑھی، میں نے دن کے کام کاج کیے کہ میرا مجازی خدا راضی ہو جائے، میں رات کے نفل اور سجدے کرتی ہوں، میرا مالک حقیقی راضی ہو جائے۔ اور فرمایا علی المرتضیٰ سے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں اس وقت اے علی یا میں تجھے خوش کر رہی ہوں یا رب کو خوش کر رہی ہوں، یا میں تیرے کام میں لگی ہوئی ہوں یا رب کے کام میں لگی ہوئی ہوں، میری یہ خواہش ہے دنیا سے جاؤں تو اس حالت میں دنیا سے جاؤں۔ کاش ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں اس سیرت کو اختیار کر لیں تو آج بھی اللہ ان کی کوکھ میں وہ حسین پیدا کرے جو نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم